بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم آج ایک نئے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک پویم دی گئی ہے، اس کو پڑھ رہی ہوں میں اور سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ سناؤں تمہیں ایک بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما۔ جگنو مطلب ایک چمکدار کیڑا ہوتا ہے، عام طور پہ برسات کے موسم میں دکھائی دیتا ہے۔ جھاڑیوں وغیرہ میں جب وہ چمکتا ہے تو ایک سورج کی روشنی کے مماثل ہم کو دکھائی دے گا۔ ہوا میں اڑے جیسی چنگاریاں، پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر، یعنی وہ کیڑے کو پکڑ لیا، جگنو کو پکڑ لیا۔ چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، بھایا مطلب پسند آیا، تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے۔ وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی راستہ نہ پایا مگر، مطلب ٹوپی میں اندر ہی اندر وہ ادھر سے ادھر گھومنے لگا اور اس کو آگے جانے کا یا پھر اپنی منزل کو جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ تو غمگین مطلب غمزدہ، غمگین قیدی نے کی التجا، مطلب کون قید میں ہے یہاں پر؟ جگنو قید میں ہے، کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا مطلب چھوڑ دے، رہا مطلب رہنا، خدا کے لیے چھوڑ دے، میری قید کی جال کو توڑ دے۔ شاعر کیسی رات کا قصہ سنا رہا ہے؟ شاعر برسات کی رات کا قصہ سنا رہا ہے۔ سیکنڈ ون، اندھیری رات کیوں خوبصورت نظر آتی ہے؟ اندھیری رات میں جب جگنو چمکتے ہیں تو رات خوبصورت نظر آتی ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ جگنو کی روشنی ہم کو سورج کی روشنی کے مماثل نظر آتی ہے، یعنی چاند کا ٹکڑے کی طرح دکھتا ہے جگنو ہم کو، اور جگنو کی روشنی سے ہر کسی کو لبھاتی ہے اور ہر کوئی جگنو کی روشنی کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ شاعر نے چنگاریاں کس کو کہا ہے اور کیوں؟ شاعر نے چنگاریاں جگنو کو کہا ہے کیونکہ جگنو جب اڑتا ہوا نظر آتا ہے تو چنگاری کی طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ جگنو نے کیا فریاد کی؟ جگنو نے اپنی قید سے چھوڑنے کے لیے بچے سے التجا کی، کہ دعا کی، کہ درخواست کی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کی مخلوق میں ہر ایک کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس کے سامنے نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا ہے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا پھر اللہ تعالیٰ خلق کیا ہوا ہے، پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ جیسے ماں باپ کی نظر میں تمام بچے یکساں ہوتے ہیں، ٹیچر کی نظر میں پورے بچے یکساں ہوتے ہیں، چاہے وہ 1-2 ہو چاہے وہ 40-50 ہو، چاہے وہ گھر میں ماں کی نظر میں 1-2 ہو یا 4-5 ہو۔ اسی طرح ہم مخلوق اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، کیونکہ ہم انسانوں کی گنتی نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، بلکہ سب برابر ہیں۔ جگنو ایک حقیر کیڑا ہے، یعنی چھوٹا سا کیڑا، گھر میں جو آپ کے ہاؤس فلائی ہوتی ہے اس کے مانند، یا پھر ہنی بی جو ہوتی ہے اس کے مانند، شہد کی مکھی، لیکن ماحول کو منور کر دیتا ہے۔ منور یعنی روشن۔ اس بات سے طلباء کو واقف کروانا ہی اس نظم کا مقصد ہے۔ ماخذ اس نظم کو سر محمد اقبال کے مجموعہ کلام، مجموعہ مطلب 4 کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، جس میں بانگ درا سے یہ نظم آپ کی لی گئی ہے۔ تو بچوں، آج آپ کے سبق کا نام ہے جگنو، جس کے لکھنے والے ہیں شیخ محمد اقبال۔ صنف کی تعریف ہم پڑھ لیں گے۔ نظم کے لغوی معنی دھاگے میں موتی پرونا ہے۔ اصطلاحی شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو منظم کرنے کا نام نظم ہے۔ نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے دھاگے میں موتی کی طرح منظم و مربوط ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ شیخ محمد اقبال تخلص 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جنہیں صوفی مشرب اور انہیں شاعر مشرق، صوفی مشرب، ان کے والد کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ نور محمد کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوفی مشرب کہا جاتا تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، سیالکوٹ کے اسکاچ مشن
کالج سے FA کا امتحان پاس کیا. سیالکوٹ کالج میں مولوی سید میر حسین سے عربی اور فارسی سیکھی اور انہی کے فیض سے زبان کا ذوق پیدا ہوا. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 1895 میں لاہور کالج کا رخ کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے، جہاں سے 1897 میں BA میں امتیازی کامیابی حاصل کی. یہیں سے 1899 میں فلسفے میں MA کامیاب کیا. 1903 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے. علامہ اقبال کو بچپن ہی سے شاعری سے بے حد لگاؤ تھا. آج 9 نومبر جس دن میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، آج ان کا پیدائشی دن ہے، جس کو یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے. 9 نومبر یاد رکھ لیجئے بچوں. علامہ اقبال کو بچپن ہی سے شاعری سے بے حد لگاؤ تھا. ابتدا میں انہوں نے حضرت داغ دہلوی سے اصلاح لی. آپ کا حافظہ بہت تیز تھا. جتنے شعر زبان سے نکلتے وہ اسی ترتیب سے دوسرے دن بھی دہراتے تھے. اردو کا یہ مایہ ناز شاعر طویل علالت یعنی بہت زیادہ بخار، لمبا بخار جسے کہتے ہیں، کے بعد 21 اپریل 1938 میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. علامہ اقبال کے اردو کلام میں مجموعے 4 ہیں: بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، ارمغان حجاز وغیرہ وغیرہ. بانگ درا پہلا مجموعہ کلام ہے اور ان کا شاہکار مجموعہ کلام بال جبریل ہے. 1923 میں علامہ اقبال کو برطانوی حکومت کی جانب سے سر کا خطاب ملا. اس کے علاوہ آپ کو شاعر مشرق اور فلسفی شاعر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ شاعر مشرق یعنی علامہ اقبال کے بارے میں بہت اچھے سے جانیں گے، اور کیونکہ میرے فیوریٹ شاعروں میں علامہ اقبال کا ہی نام شمار ہوتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں کس پہ انسپریشن حاصل کرے، کس سے کچھ تخلیقی صلاحیت حاصل کرے، ان کے بارے میں سوچتے رہیے اور تجزیہ کرتے رہیے. جزاک اللہ خیر.